الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. لائق ست تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک ہیں، اور مالک الملک نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی و مرشد بنا کے بھیجا. اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنے مشن کا آغاز کیا تو خیر خواہی اور ہمدردی کے ساتھ آغاز کیا. وہ معاشرہ جس کا ہر فرد گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا، خیر خواہی اور ہمدردی کی اس بے مثال کوشش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے کو اتنا مقام دیا کہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو نمونہ بنا دیا. آج کی اس بزم میں ہماری گفتگو کا محور یہی 3 نکات ہوں گے کہ خیر خواہی اور ہمدردی کس کو کہتے ہیں. دوسرا نکتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیر خواہی اور ہمدردی کی کون کون سی خوبصورت راہیں امت کو عطا کی ہیں. اور تیسرا نکتہ جو ہم اس دوسرے نکتے کے ضمن میں ہی ساتھ ساتھ بیان کریں گے کہ اگر انسان خیر خواہی اور ہمدردی کے اس مشن کو اپنا مشن بنا لیتا ہے تو اس خیر خواہی کے نتیجے میں سے دنیا اور آخرت میں کون کون سے انعامات اور بلندیاں اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. اگر انتظامیہ اجازت دے تو میں 3 گزارشیں کر سکتا ہوں. مجھے امید ہے کہ کیونکہ میرے بھائی ہیں اجازت ضرور دیں گے. کس کس میرے بھائی کے پاس موبائل ہے ذرا نکال کے دکھائے. میرے پاس بھی ہے. سب نے نہیں نکالا. آپ سب کی خدمت میں ادبن گزارش ہے اس کو آف کرو. اس کو آف کر کے پھر جیب میں ڈالیں. چونکہ ہم نے آج آخری مرتبہ یہاں نہیں آنا، پھر بھی آنا ہے. میں دوسری گزارش بھی کروں گا، آپ کو تھوڑی سی زحمت تو ہوگی. اگر 2 میرے پیارے بھائی اٹھیں، جتنے چھوٹے بچے ہیں ان کو دائیں طرف یا بائیں طرف لے جائیں اور بڑے ساتھیوں کو سامنے لائیں. اگلی گفتگو انشاءاللہ پھر ہم پیش کرتے ہیں.
پیار کے ساتھ. یہ چھوٹے چھوٹے پھول ہیں، ان پھولوں کو آپ ایک سائڈ پہ لیں. بیٹا آپ بھی اٹھ کے ادھر آ جائیں. اگر آپ نے میرے سامنے چھوٹے بچے بٹھانے ہیں تو میرے پاس بھی ماشاءاللہ کافی سارے ہیں. یہ قاری صاحب محترم کو سامنے لائیے ذرا. روشن چہرے نظر آئیں گے، دیکھنے میں بھی خوشی ہوگی. بزرگوں کو بھی تھوڑا سا آگے آنے کا موقع دیں. آپ چیئر سامنے لے آئیے. اللہ آپ کو عزت دے. میں نے پتا آپ کو تکلیف کیوں دی. درس اور تقریر اور خطبہ جمعے کا فرق ہوتا ہے. تقریر میں ہمیشہ نوجوانوں کو سامنے بٹھاتے ہیں کیونکہ ان کی عقل اور ان کے جذبات سے خطیب کو کھیلنا پڑتا ہے نعرے لگوانے کے لیے. اور بوڑھے اگر بیٹھے ہوں وہ نعرے نہیں لگاتے، اور ہم تقریر کرتے ہی نہیں. ہمیشہ جذبات جب مدم پڑ جائیں تو تقریریں کی جاتی ہیں، اور اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ جذبات کی ڈوریاں اپنے ہاتھ میں لے کے اس کو اچھالتے ہیں. درس جو ہوتا ہے یہ خالص ایک تربیتی چیز ہے کہ آپ کسی کے دل میں کوئی بات اتارنا چاہتے ہیں. اس میں جذبات نہیں ہوتے. جمعہ جو ہوتا ہے یہ 8 دن کے بعد ایک مسلمان کو روحانی خوراک دی جاتی ہے. اس لیے ایسی گفتگو پیش کی جاتی ہے جو 8 دن تک اس کی کم از کم روحانیت کو مینٹین رکھے. اگلی خوراک اگلے جمعے کو مل جائے گی. تو پتہ نہیں آپ کا شوق درس سننے کا ہے کہ تقریر سننے کا ہے. درس سننا چاہتے ہیں کہ تقریر؟ اور قریب قریب ہو جائے. آجے آجے. تو میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. سب سے پہلے سنیے کہ خیر خواہی کس کو کہتے ہیں. عربی زبان میں خیر خواہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے النصح والنصیحہ. نصح کس کو کہتے ہیں اور نصیحہ کس کو کہتے ہیں؟ الدعاء إلى ما فيه الصلاح والنهي عما فيه الفساد. جب کوئی بندہ مومن کسی مسلمان بھائی کو ایسی چیز کی دعوت دے، ایسی چیزوں کی طرف بلائے جس سے اس کی دنیا اور آخرت میں بھلائی ہو سکے، اور ایسی چیز سے اپنے مسلمان بھائی کو روکے جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت کے فساد سے اس کا بھائی بچ جائے، اس کو خیر خواہی کہتے ہیں. بعض علماء یہ لکھتے ہیں کہ تحری قول او فعل ما فيه صلاح صاحب. ہر وہ قول، ہر وہ فعل اپنے معزز مسلمان بھائی کی خدمت میں پیش کرنا جس سے اسے دنیا اور آخرت میں عزت نصیب ہو جائے، یہ خیر خواہی ہے. اور بعض علماء یہ لکھتے ہیں اخلاص المحبت للغیر ما فيه صلاحه. اپنے دل کی تمام محبتوں کو جمع کر کے کسی مسلمان بھائی کو محبت بھرے انداز میں گزارشات کرنا
کہ میرے بھائی یہ چیز آپ کی دنیا اور آخرت کو خوبصورت بنانے کے لیے ضروری ہے، اس کو اختیار کرو۔ یہ انداز، یہ کیفیت، یہ بات، اس طرح کے اعمال، یہ خیر خواہی اور ہمدردی کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اصول یہ پیش کیا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى۔ زندگی میں ہر وقت صرف دو چیزوں کا تعاون کرنے کی نیت کریں، بر نیکی، تقوی اللہ کا خوف۔ جہاں بھی نیکی کی بات ہو اپنی صلاحیتوں کو پیش کریں، اپنے مشورے پیش کریں، اپنا وقت پیش کریں، اپنا مال پیش کریں، اپنی خوبصورت آرا پیش کریں، تیار ہو جائیں تعاون کے لیے۔ کمزور ہیں تو ساتھ کھڑے ہو جائیے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، جس چیز کو شریعت نے گناہ کہہ دیا، جس کو زیادتی کہہ دی، باپ بھی کر رہا ہو، بھائی بھی کر رہا ہو، بیٹا بھی کر رہا ہو، بہن بھی کر رہی ہو، اس کا تعاون نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک پیرامیٹر ہے، یہ ایک پیمانہ ہے، یہ ایک اصول ہے، یہ ایک مقیاس ہے، یہ ایک میزان ہے، یہ ایک ترازو ہے، جس بنیاد پہ آپ خیر خواہی کریں گے، ہمدردی کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کا ایمان تازہ ہو، زندہ ہو، نیکی کا کام، اللہ کے خوف کا کام ہو، اور اس کی مدد کے لیے وہ تیار نہ ہو۔ اور جہاں گناہ ہو رہا ہو، جہاں اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی کے پہلو پیش کیے جا رہے ہوں، نافرمانی ہو اور لوگوں پہ زیادتی ہو رہی ہو، ظلم ہو رہا ہو، مومن اس کی مدد کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ اصول جب سمجھ میں آ جائے تو پھر انسان خیر خواہی کے راستے خوبصورت تلاش بھی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی بیعت کرنے آئے۔ صحابی کا نام ہے جریر بن عبداللہ البجلی۔ کیا نام ہے؟ میرا جی چاہتا ہے کیونکہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے خیر خواہی کا رنگ دکھایا ہے، ان کا نام یاد ہو جائے۔ کیا نام ہے؟ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب انہوں نے آگے ہاتھ بڑھایا نا کہ بیعت کر لوں، اللہ کے رسول نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ کہا اللہ کے رسول یہ کیا؟ کہا اشترط، شرط لگاؤں گا، پہلے وعدہ کرو جب تک زندہ رہو گے ہر مسلمان کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کرو گے۔ کہا جی وعدہ رہا۔ آپ نے ہاتھ بڑھایا تو کیا کہتے ہیں صحابی؟ بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم على اقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم۔ اللہ کے رسول میں بیعت کرتا ہوں آپ کے مبارک ہاتھ پہ، میرا وعدہ رہا ساری زندگی میں نماز میں کمی نہیں آنے دوں گا،
ساری زندگی میں زکوٰۃ ادا کروں گا، اور جب تک میری زندگی ہے میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کیا کروں گا۔ اس کو تھوڑا سا پیچھے کریں۔ یہ صرف دعویٰ نہیں انہوں نے کیا، اس کی پھر دلیل دی۔ کچھ وقت ہی گزرا، غلام کو کہتے ہیں جاؤ ایک گھوڑا خرید کے لاؤ۔ میں تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، غلام کو کس نے بھیجا گھوڑا خریدنے کے لیے؟ کس نے؟ جریر بن عبداللہ البجلی۔ اگر میں ابھی کرکٹرز کے نام شروع کر دوں نا تو فٹ سے آپ نام لیں گے۔ یہ فنومنا ہے میرے معاشرے کا، جو معاشرہ اچھل اچھل کے کہتا ہے کہ دین آنا چاہیے، ان کو یہ بھی پتہ نہیں بس اوقات ہوتا کہ دین آیا تو صحابہ کے ذریعے تھا، اور ہمیں صحابہ کے نام پڑھنے کی کبھی توفیق نہیں ہوئی۔ اور اگر میں یہاں ایک گزارش کر دوں کہ کسی کو عشرہ مبشرہ کے نام یاد ہیں تو کچھ سنائے گا؟ اس لیے میں قریب کرتا ہوں اپنے پیاروں کو کہ آپ اس طرح کے 3200 پروگرام بھی کر لیں گے، جب میرے اور آپ میں چینج نہیں آئے گی پروگراموں کا فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ اللہ بخشے آپ صاحب کہتے ہوتے تھے کہ جب کسی سے پوچھے نا پروگرام کیسا ہوا، کہتے ہیں چس آ گئی۔ کہتے مولانا صاحب نے کیا فرمایا؟ کہتے ہیں وہ تو پتہ نہیں پر چاول بڑے سوادی صاحب۔ اس طرح کے پروگراموں کا فائدہ نہیں ہوتا میرے بھائیوں۔ آپ بہت باعزت اور بڑے محترم ہیں میرے لیے، آپ نے وقت نکالا ہے، اس وقت کو قیمتی بنانا ہے ہم نے۔ اور کیسے بنائیں گے؟ ہم پیار اور محبت احترام سے آپس میں کچھ باتیں شیئر کریں گے۔ پتہ عشرہ مبشرہ کون ہے؟ اگر میں کہوں کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کس کے پاس نام ہے تو کتنے لوگ تیار ہو جائیں گے؟ کیونکہ ہم نے آئیڈیل بدل لیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کے نام نہ لیں، کتنے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، کتنے نمازی لوگ بھی ہیں، لیکن صحابہ کرام سے کوئی تعلق تو ہونا چاہیے نا ہمارا۔ تو صحابی کس نے اپنے غلام کو گھوڑا خریدنے کے لیے بھیجا؟ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی۔ صحابی نے غلام کو بھیجا اور غلام 300 درہم کا گھوڑا خرید کے لے آیا۔ کتنے درہم کا؟ ہوتا یہ ہے کہ سودا کر کے جب غلام آتا ہے 300 کا تو آج کل مالک 250 دیتا ہے، ایسے ہی نا، اور ساتھ 5-6 جھڑکیاں بھی دیتا ہے۔ اتنی مہنگی چیز لے آئے ہو، اور تیری آنکھیں نہیں تھی اور تمہیں سمجھ کوئی نہیں ہے، 10 سال ہو گئے میرے پاس رہتے۔ وہ کہے سر اس سے کم پہ تو وہ آتا نہیں تھا، چھوڑ ادھر آؤ بھائی، وہ اتنا مہنگا تم نے لگا لیا۔ وہ بیچارہ جو پیمنٹ لینے آتا ہے وہ شرمندہ ہوتا، کچھ چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ یہ طریقہ آج دنیا میں موجود ہے۔ ذرا اس طریقے کو بھی دیکھو، جب گھوڑا لے کے آئے، غلام بھی آ گیا، گھوڑے کا مالک بھی آ گیا، دیکھا تو گھوڑا بہت نفیس ہے، سمجھ گیا میرا بھائی کسی مشکل میں ہے تو گھوڑا بیچ رہا ہے، وگرنہ گھوڑا بہت مہنگا ہے۔ سمجھ گیا میرا بھائی کسی قرض تلے دبا ہوا ہے اور مجبور ہو گیا ہے۔ سمجھ گیا کسی پریشانی میں ہے، اتنی جلدی اس نے اتنا قیمتی گھوڑا اتنے کا بیچ رہا ہے۔ جب سمجھ گیا تو فٹ کہتے ہیں اتبیعہ ب400 درہم، بھائی 400 درہم کا مجھے بیچنا چاہتے ہو؟ نے کہا غلام تو 300 کا سودا کر کے لایا ہے۔ ذالک الیک یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ اگر آپ 400 دینا چاہتے ہیں تو 400 دے دیں۔ پھر کہتے
اتبیعہ ب500 درہم، 500 کا مجھے بیچو گے؟ کہا ذالک الیک یا ابا عبداللہ، آپ 500 دے دیں۔ فلم یزل یزیدهم 100 ف100 حتی بلغ 800 درہم، ایک 100 بڑھاتے رہے، 800 درہم اس کو دیے اور گھوڑا خرید لیا۔ غلام کتنے کا خرید کے لایا تھا؟ مالک نے کتنے دیے؟ دھوکہ کھا گیا نا۔ لوگوں نے یہی بات کہی، کہتے لو غلام ہی عقل مند نکلا، وہ 300 کا لے کے آیا ہے تو یہ 800 دے بیٹھے۔ کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، میں اپنی بیعت نہیں توڑ سکتا، میں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی، بیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاة وإیتاء الزکاة والنصح لکل مسلم، جب تک میرے جسم میں جان ہے میں ہر مسلمان سے خیر خواہی کروں گا، میں اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت اور کمزوری مجبوری سے فائدہ نہیں لے سکتا۔ یہ ہے خیر خواہی، یہ ہے خیر خواہی، یہ ہے ہمدردی۔ کاش اس طرح کی ہمدردی آج بھی آ جائے۔ آج مجھے سہارنپوری رحمہ اللہ تعالی کی بات یاد آتی ہے۔ سہارنپوری صاحب کپڑے کی ان کی دکان ہوتی تھی، ہر روز صبح کی نماز پڑھ کے دکان کھول لیتے۔ لوگوں کو پتا تھا جھوٹ انہوں نے بولنا نہیں ہے، غلط کپڑا انہوں نے دینا نہیں ہے۔ ساری دنیا بازار صبح جاتی ہے کو 8-10 بجے، ان کی دکان پہ نماز کے بعد جم گھٹا لگ جاتا۔ تو یہ کیا کرتے؟ 7-8 بجے دکان بند کر دیتے، کہتے جتنی میری ضرورت تھی اللہ نے مال دے دیا ہے، باقیوں کہتے کسی اور دکان پہ چلے جاؤ بھائی۔ ایک ساتھ اور بھی دکان ہوتی، تو ایک دن بیٹھے دیکھا جو بھی آئے ان کے پاس، جو بھی آئے ان کے پاس بلا کے کہتے ہیں بھائی ناراض نہ ہونا یار، میری گزارش مان لو، تم اس دکان سے جا کے لے لو۔ یہ آج ہو سکتا ہے؟ آج تو بس پہ سواری سوار کرنے کے لیے بیگ کو ہی لے جاتا ہے، سواری کو ہی لے جاتا ہے۔ خیر خواہی جس معاشرے میں آتی ہے نا، ہمدردی جس معاشرے میں آتی ہے نا، معاشرہ کبھی ہارتا نہیں ہے، شکست نہیں کھاتا، گرتا نہیں ہے، پریشان نہیں ہوتا۔ اس معاشرے میں شہنائیاں بجتی ہیں، رونقیں ہوتی ہیں، خوشیاں ہوتی ہیں۔ جس معاشرے کے اندر خیر خواہی نہ ہو، ہمدردی نہ ہو، وہ معاشرہ تو بہت بڑی چیز ہے، خاندان بھی بہت بڑی ہے، گھر کے اندر بھی خیر خواہی نہ ہو وہ گھر بھی نہیں چلتا، وہ گھر بھی نہیں چلتا۔ تو آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ وہ راستے سنیے جن راستوں پہ چل کے میں خیر خواہ بن سکتا ہوں، جن راستوں پہ چل کے میں ہمدرد بن سکتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر کی چابی بنو، خیر کی چابی بنو، برائی کا تالا بنو۔ خیر کی چابی کیسے بنیں گے؟ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عند اللہ خزائن الخیر والشر، اللہ کے پاس خیر کے خزانے بھی ہیں، شر کے خزانے بھی۔ مفاتیحها الرجال، خیر کے خزانوں کی چابیاں بھی بندے ہی ہوتے ہیں، لوگ ہی ہوتے ہیں، اور شر کی چابیاں بھی لوگ ہی ہوتے ہیں۔ گویا کہ دونوں قسم کے لوگ اللہ کی مخلوق ہی ہیں۔
ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی زبان سے اعلان کروایا فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ مِغْلَاقًا لِلشَّرِّ، سعادت مند ہے، خوش نصیب ہے، خوش بخت ہے، بختور ہے، کامیاب ہے کون سا انسان جس کو اللہ نے خیر کی چابی بنا دیا اور برائی کا تالا بنا دیا۔ خیر کی چابی کیسے؟ جہاں بھی نیکی کی بات ہو سب سے پہلے وہ پہنچا ہوتا ہے، ہونی چاہیے، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کو پیسے چاہیے میں تیار ہوں، وقت چاہیے میں تیار ہوں، صلاحیت چاہیے میں تیار ہوں۔ بہت اچھا کام آپ کرنے لگے ہیں ماشاءاللہ، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ ڈھارس بندہ آتا ہے، اپریشیٹ کرتا ہے، اچھی رائے دیتا ہے، اچھا مشورہ دیتا ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، کسی طریقے سے اس کی تمنا ہوتی ہے یا اللہ یہ خیر پوری ہو جائے، یا اللہ یہ نیکی پوری ہو جائے۔ یہ ہے خیر کی چابی لگنا۔ اور برائی کا تالا، جہاں بھی برائی ہو کہے گا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا ایسا کرتے ہیں کوئی میٹنگ کرے، کوئی ساتھیوں کو بلائے، اس کا بندوبست ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ زیادتی تو جائز نہیں ہے، کسی پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، اس کا تو وبال زندگی میں بھی پڑ جائے گا، قبر میں بھی وبال ہوگا، حشر میں بھی وبال ہوگا۔ اتنا کانشیس ہو جاتا ہے، جب تک برائی ختم نہیں ہو جاتی اسے چین نہیں آتا اور اسے سکون نہیں آتا۔ وہ بادشاہ نہیں ہوتا، جو ہوتا ٹھیک ہے ہوتا رہے، یہ خیر خواہ نہیں ہوتا۔ خیر خواہ کے اندر ایک خاص قسم کی تڑپ ہوتی ہے، ایک خاص قسم کا ایک شوق ہوتا ہے، لگن ہوتی ہے، اور وہ شخص پین لیتا ہے کہ معاشرے کے اندر یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، یہ برائی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تڑپ اگر چند لوگوں میں پیدا ہو جائے تو یہ لوگ پورے معاشرے کو روشنیاں تقسیم کر دیتے۔ 100 سال اگر 120 میل کی رفتار سے گھوڑا دوڑے تو کتنے کلومیٹر طے کرے گا؟ میں ایک حدیث سنانے لگا ہوں، کوئی ہے میرا بھائی، میرا محترم بیٹھا ہوا جو ریاضی میں ماہر ہو؟ 100 سال تک 120 میل کی رفتار پہ اگر 100 سال گاڑی دوڑائیں تو کتنے میل طے ہوں گے؟ کیا جی؟ کوئی بات نہیں، آپ موبائل نکال لیں۔ میں نے اس لیے نام گاڑی کا لیا ہے۔ کتنا نکلا؟ 8 لاکھ۔ دنیا کا قطر کتنا ہے اس وقت؟ سائنس والے بھی بیٹھے ہوں گے۔ یہ 8,64,000 ٹھیک ہے یا نہیں، یہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ 8,64,000 میل۔ دنیا کا رقبہ کتنا ہے جہاں دنیا آباد ہے؟ حدیث کہتی ہے یسیر الراکب السری المضمر فی ظلها 100 عام، وہ گھوڑا جو دڑکی کے لیے تیار کیا گیا ہو 100 سال تک دوڑتا رہے، تو جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام ہے طوبہ۔ اتنا بڑا درخت ہے، اتنا بڑا درخت ہے کہ 100 سال اس درخت کی چھاؤں کے نیچے گھوڑا دوڑتا رہے تو درخت کی چھاؤں کو کراس نہیں کر سکتا۔ یہ طوبہ، اتنی جگہ اس بندے کو قیامت کے دن جنت میں ملے گی جو خیر کی چابی بنتا ہے۔ کتنے میل؟ ہم آپ کی بات پہ یہ اعتماد کرتے ہیں۔ کتنے لاکھ میل ہوگا؟ دنیا میں کوئی ایسا مالدار ہے کہ جس کو آپ کہیں کہ 8,64,000 میل رقبے کا وہ مالک؟ خیر خواہی کرنے والا،
ہمدردی کرنے والے کو یہ پہلا انعام شریعت نے دیا ہے۔ کسی کے علم میں ہے کہ جنتی کتنے ہوں گے؟ آپ مشکل سوال نہ سمجھے، آسان ہے۔ کتنے کو جنت میں لوگ ہوں گے؟ ویسے اگر تو ہمارے ذہن کے مطابق کو جو پاکستانی ماحول بنا، ہم تو کہتے ہیں سوائے ہمارے کچھ جائے ہی نہ، یہی کہتے ہیں نا۔ حالانکہ اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے۔ حدیث تو کہتی ہے کہ وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ان کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، سب سے پہلے جو جنت میں ایک ہی دروازے سے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے جائیں گے، وہ 4 ارب 90 کروڑ لوگ ہوں گے جو ایک ہی دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے۔ ویسے وہ دروازہ کتنا بڑا ہوگا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اور یہ لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میری امت سے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جائیں گے، اور پھر 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ مع کل واحد 70,000، ہر ایک کے ساتھ 70,000 کو 70,000 سے ملٹیپلائی کرے، 4 ارب 90 کروڑ اگر لائن بنا کے لوگ ایک ہی دروازے سے گزرے، میرے بھائیوں کو جنت کا دروازہ کتنا بڑا ہوگا۔ یہ تو پہلا ہے گروہ جنہوں نے جنت میں بغیر حساب کے جانا ہے۔ پھر کتنے لوگوں نے جانا ہے؟ اللہ، یہ میرا رب بھی جانتا ہے۔ لیکن میں ایک حدیث سنا کے تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں کہ جنت بڑی کتنی ہے۔ ویسے آپ کے خیال میں کتنی کو بڑی ہوگی؟ دنیا جتنی ہوگی نا، کیونکہ ظاہر دنیا نہیں وہاں جانا نا، تو دنیا جتنی ہوگی۔ حدیث کہتی ہے سب سے آخری جنتی، پہلا نہیں، جس کو سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ جنت میں لے کے جائیں گے، وہ حدیث میں آتا ہے جب پل صراط سے گزر رہا ہوگا، کبھی بیٹھے گا، کبھی اٹھے گا، کبھی رینگتا ہوا جائے گا، آخر اللہ اس کو پار پہنچا ہی دیں گے۔ کہے گا الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے پل صراط سے میری جان چھڑا دی۔ کہے گا یا اللہ وہ درخت جو سامنے ہے مجھے اس کی چھاؤں تک پہنچا دے۔ اللہ فرمائیں گے میں پہنچا تو دیتا ہوں، اور تو کچھ نہیں مانگو گے؟ اللہ وعدہ رہا نہیں مانگوں گا۔ اللہ وہاں پہنچا دیں گے۔ پھر ایک اس سے بھی اچھا درخت نظر آئے گا، یا اللہ وہاں پہنچا دے۔ اللہ فرمائیں گے یا ابن آدم ما اغدرک، بڑے فراڈی ہو، ابھی تو وعدہ کیا کہ میں اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ کہتے اللہ نہیں وہاں پہنچا دے، اللہ وہاں بھی پہنچا دے۔ تیسری مرتبہ پھر کہے گا یا اللہ یہ 2 باتیں تو نے مان لی، جنت میں پہنچا دے۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ۔ فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْآ، جب وہ جنت کی طرف جانے لگے گا تو دیکھے گا کہ جنت تو لبالب بھری ہوئی ہے، واپس آ جائے گا۔ واپس آ کے کہے گا أَتَضْحَكُ بِي وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، میرے مالک آپ مجھ سے مذاق کر رہے تھے، جنت کی طرف بھیجا وہ تو بھری ہوئی ہے۔ تو اللہ ذوالجلال یہ بات اپنے بندے کی سن کے مسکرا دیں گے، اور اللہ کے رسول نے بھی بیان کرتے مسکراہٹیں بکھیر دی۔ اللہ فرمائیں گے اور میرے بندے تم کہتے ہو جنت بھری ہوئی ہے، جاؤ لو ان لك الدنيا ومثلها 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 ومثلها، جتنی دنیا تھی اس جیسی 1 2 3 4 5 وعشرة امثالها، جتنی دنیا میں نے بنائی تھی اتنی 10 دنیا ہو تو میں اتنی جنت تمہیں الاٹ کرتا ہوں۔ یہ بھلا کون ہے؟ آخری جنتی۔ تو پہلے جنتی کو کیا ملے گا آپ سوچ سکتے ہیں؟ کتنی بڑی جنت ہے۔ میں اپنے موضوع کے واپس آتا ہوں، جس حدیث کو میں سنانا چاہ رہا ہوں کہ سارے جنتی جنت میں جب چلے جائیں گے، ثياب اہل الجنہ تخرج من اکمامها، ان کا جی چاہے گا یا اللہ آج
بلو کلر پہننا چاہتا ہوں، یا اللہ آج کو ملٹی کلر ہونا چاہیے، جنت بھی آگے ہے، یا اللہ آج یہ کلر مجھے چاہیے۔ طوبہ ایسا درخت ہے، اس درخت کی ٹہنیوں سے، کونپلوں سے، پتوں سے تیار شدہ سارے جنتیوں کے لیے لباس نکلا کرے گا۔ دنیا کی کوئی مشینری، کوئی امبرائڈری کی مشین آپ نے دیکھی ہے؟ کچھ 600 سوٹ ایک منٹ میں نکال دے، ہوتا ہے سب؟ کوئی کھربوں جنتی، اور ان سب کا لباس اس درخت سے نکلے گا۔ اور اس درخت کا مالک کون ہوگا؟ جو دنیا میں خیر خواہ اور ہمدرد ہے، جو خیر خواہ اور ہمدرد ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں جمع فرمائے۔ دوسرا طریقہ جس کے ذریعے آپ خیر خواہ بن سکتے ہیں، ہمدرد بن سکتے ہیں، ایک تو چابی بنو، لیکن خیر کا تالا نہ بنو۔ بعض لوگ ایسے شیطان قسم کے ہوتے ہیں، جہاں کو نیکی کا کام ہونے لگے کہتے ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے، کوئی نہ کوئی رکاوٹ ڈالو۔ کبھی اس کو کہہ دیا اچھا تم ایسے کرو، اچھا تم ایسے کرو۔ یہ ٹوٹل شیطان کے قبضے میں انسان ہوتا ہے۔ شیطان پھر اس کو کھلاتا ہے کہ کیسے اس کو جنت سے دور کرنا۔ وہ تو دشمن ہے میرا، وہ تو آپ کا دشمن ہے، وہ تو انبیاء کا بھی دشمن ہے۔ اس کی تو خواہش یہ ہے، اس نے تو قسم کھائی ہے شیطان نے، وہ کیا ہے؟ میں اکیلا نہیں جاؤں گا، اپنے ساتھیوں کو جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ بات آئی ہے تو آپ کو ایک مسئلہ بھی سمجھا دوں ادب کے ساتھ۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی جس کی 2 بیویاں ہوں گی، ایک اللہ کے پاس چلی گئی، قیامت کو جو ہے وہ دونوں ہی خاوند کو ملے گی۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، ایک عورت تھی نیک، اس کا خاوند فوت ہو گیا، اس نے دوبارہ شادی کروائی، اب قیامت کو کس کو ملے گی؟ ہے تو ایک ہی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی، فوت ہو گئے، تو کیا جنت میں اکیلے رہیں گے؟ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں یہ مردوں کے لیے تو حوریں ہیں، تو عورتوں کے لیے کیا ہوگا؟ یہ سوالات ہو سکتے ہیں آپ سے بھی کوئی پوچھتا ہو۔ ان سارے سوالات کے جواب 2 ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس عورت کے 2 خامد ہوں گے، ایک فوت ہو گیا، ایک پہلے اور پھر دوسرے خامد کے ساتھ، جنت میں فیصلہ ہوگا لِأَحْسَنِهِمَا خُلُقًا، ان دونوں میں سے جس کا اخلاق اچھا ہوگا وہ اس کو ملے گا۔ عورتوں کو کیا ملے گا؟ اور جو دنیا میں شادی کروائی نہیں ان کو کیا ملے گا؟ فوت ہو گیا، نیت تو ہے۔ حدیث میں آتا ہے جہنم تو بھر جائے گی، لیکن جنت میں سارے جنتی چلے جائیں گے، جنت پھر بھی خالی رہ جائے گی۔ ثم ينشئ اللہ خلقا آخر، اللہ پھر وہاں نئی مخلوق پیدا کر کے جنت بھریں گے۔ وہ جو نئی مخلوق ہوگی ان کے ذریعے اللہ جوڑے پورے کریں گے۔ پریشانی کی بات نہیں ہے، میرے رب کا جو دین ہے نا، اس میں ہر چیز ہی کامل اور مکمل ہے۔ کسی عورت کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے کیا ملے گا، دنیا میں نہیں کوئی ملا تو اللہ جنتی مخلوق اسے عطا کرے۔ دوسرا طریقہ جس سے آپ خیر خواہ بن سکتے ہیں، ہمدرد بن سکتے ہیں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ وہ عورت ہیں جو اسلام کی محسن عورت ہیں۔ اسلام اٹھا ہے تو اس کے مال سے اٹھا ہے۔ سیدہ خدیجہ نے سب سے پہلے مال دین کی جڑوں میں لگایا، سارا مال پیش کر دیا اور آ کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی۔ آج 2-2 4-4 100 2-2 4-4 ہزار پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں، اور کتنے کم ظرف ہیں عورتیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ اپنے خامدوں کو طعنہ دیتی ہیں، یہ تو میرے باپ نے دی تھی چیز، یہ تو میری ماں نے دی تھی، تم نے کیا خرید کے دیا؟ کاش مومن عورت کو سیدہ خدیجہ کی صفات یاد ہوں، کبھی ان کی زندگی کے طور طریقے اس نے پڑھے ہوں، کس طرح سارا مال پیش کیا،
سجدے میں پڑھ کے رو رہی ہیں یا اللہ قبول کر لینا. پھر اللہ نے کمال کیسا دیا اس عورت کو. 55 سال عمر ہے جب نبوت اللہ کے رسول کو ملی ہے. 55 سال عمر ہے بیوی کی اور آپ کی عمر 40 سال ہے. آپ بتائیں 55 سال کی عورت آج کل کتنے کو کھانے بنا لیتی. غار حرا، میری دعا ہے اللہ آپ سب کو بیت اللہ لے جائے. آمین کہہ دیں. بلا شبہ بیت غار حرا میں جانا کو سنت نہیں ہے، لیکن کچھ جوانوں کا شوق ہوتا ہے وہ چلے جاتے ہیں. لیکن جوانوں کو یہ پتہ چل جاتا ہے ان کی جوانی کو کہ آج میں کہیں گیا تھا. کبھی گیا ہے آپ میں سے بھی کوئی؟ نہیں گیا کوئی؟ ماشاءاللہ. اور آپ کے علم میں ہوگا کہ کیسی تھکاوٹ ہو جاتی ہے. گھر میں کھانا پکایا، ٹفن میں بند کیا. میں ٹفن لفظ کیوں بول رہا ہوں؟ اپنے پاس سے نہیں بول رہا. یہ چل پڑی کہ غار حرا میں نے کھانا لے کے جانا ہے اللہ کے رسول کے پاس. ابھی یہ تو پہنچی نہیں، جبریل پہلے پہنچ گئے اور جا کے کہتے ان هذه خدیجہ قد اتتک. اللہ کے محبوب یہ خدیجہ آ رہی ہے. بیدها اناء، اس کے ہاتھ میں ایک برتن ہے. فیہ طعام وشراب او ادام، اس کے پاس کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، سالن بھی ہے. ٹفن بن گیا نا. جب یہ آ جائے تھکاوٹ بھی اس کو ہوئی ہوگی. بچے بھی گھر میں شور کرتے ہیں، بچوں کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے. اور جب انسان پہاڑ پہ تبھی بھی شور محسوس ہوتا ہے. جب یہ آ جائے فقر علیہ السلام من ربها، اسے کہنا خدیجہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے. ومنی، میں سرتاج ملائک ہوں، میرا بھی اللہ کے محبوب اس کو سلام کہنا. وبشرها ببیت فی الجنہ من قصب لا نصب فیہ ولا صخاب، اور خوشخبری دے دینا خدیجہ تیرے لیے اللہ نے جنت میں ایسا گھر بنایا ہے رضی اللہ عنہا جس میں نہ کبھی شور ہوگا نہ کبھی تھکاوٹ ہوگا. آج فیصلے اللہ کے دیکھیے. آج یہ اسی امت کو دیکھیے کہ اللہ کی ناشکری کتنی ہوگی ہے اور کتنے ذلیل ہو گئے ہیں لوگ. اسلام کی نعمت کو چھوڑ کے کہتی ہیں مجھے کیا پتا کہ آپ کا موضع کدھر ہے، میں تو کھانا گرم نہیں کر سکتی، یہ کھانا تو خود گرم کر لو. یہ سب اوباش لوگ ہیں جن کو حیا شرم نہیں ہے. اللہ جل جلال نے تو فیصلہ دے دیا ہے ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ. جو عورت اس حال میں فوت ہو کہ اس کا خامد اس سے راضی ہو، اس کو پریشانی کو نہیں ہے، وہ جنتی عورت ہے. جتنی عورت کے لیے جنت آسان ہے آپ سوچ نہیں سکتے. اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها وحفظته في نفسها ومالي، جو عورت 5 نمازوں کی پابند بن جائے، جو عورت روزے رکھنے والی ہو رمضان کے، جو عورت اپنے بچوں کی صحیح پرورش کرنے والی ہو، خامن کی اطاعت کرنے والی ہو، خامن کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو، اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہتی ہو جنت چلی جاؤ. نماز پڑھنے والی بھی آج موجود ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، بچوں کو بھی پالتی ہے، لیکن کہاں جا کے وہ جنت سے محروم ہونے کے کام کرتی ہے. کہتی میں نے خامن کی بات نہیں مانی. کہاں جائے گی یہ؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کسی عورت کو کہہ دیا جائے کہ اس پہاڑ کو یہاں سے اکھاڑو، ایک نئی جگہ پہ جا کے پورا پہاڑ بناؤ، یہ کر بھی لے تو عورت پھر بھی اپنے خامن کا حق ادا نہیں کر سکتی. اور کہا لو امرت احدا ان يسجد لاحد
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. دنیا میں کوئی انسان کسی انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا، شرک ہے، جائز نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میں حکم دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خامند کو سجدہ کر، کیونکہ اس کا حق تجھ پہ بڑا ہے، لیکن میں نے تو اس کو بھی حکم نہیں دیا. کاش مسلمانوں کو یہ بات سمجھ آئے. مسلمان کی عزت ہی اسلام کے اندر ہے. اور ہم بات کر رہے تھے سیدہ خدیجہ کی. جب اللہ کے رسول پہ وحی آئی تو سیدہ خدیجہ کے پاس واپس آئے، کہتے ہیں آج ایسا ہوا ہے، بیوی ہو تو ایسے. کہا پریشانی کیا ہے؟ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم کبھی آپ کو اللہ پریشان نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کے اندر یہ 6 صفات ہیں. جس شخص کے اندر 6 صفات آ جائیں اللہ کی قسم زندگی میں کبھی پریشان نہیں ہوتا. پہلی سے انک لتصدق الحدیث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں. تصل الرحم، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے. تحمل الکل، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے. تکسب المعدوم، جو کما نہیں سکتا اس کو آپ کما کے دے دیتے ہیں. تقری الضیف، مہمان کبھی آپ کے گھر سے خالی نہیں گیا، اس کی خدمت ہوتی ہے. وتعین علی نوائب الحق، جہاں بھی حق بات ہوتی ہے اس کی مدد میں سب سے آگے آپ ہوتے ہیں. خیر خواہ، ہمدرد بننے والا کتنا انسان خوش نصیب ہے. اس کے اندر تو 90 صفات پیدا ہو جاتی ہیں. 6 صفات جس کے اندر آ جائیں زندگی میں کبھی پریشان نہیں ہوتا. میں پھر دہرانا چاہوں گا، شاید کسی میرے پیارے بھائی کو یاد ہو جائے. پہلے سے سچ بولنا، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا. تیسرا بولیں، 6 تحمل الکل. اللہ کے رسول گٹھریاں بھی اٹھایا کرتے تھے، لیکن یہ بھی بوجھ ہوتا ہے کہ آپ کسی کا غم سن کے اس کو تسلی دے دیں، یہ بھی بوجھ ہی ہوتا ہے. سچائی، صلہ رحمی، لوگوں کے بوجھ اٹھانا. کوئی نہیں کما رہا، بیمار ہے، جاب لیس ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، پھر کیا ہوا؟ مجھ سے لے لے. تکسب المعدوم، لینے کا طریقہ تو سب کو آتا ہے، کبھی دے کے دیکھو اللہ نے اس میں لذت کتنی رکھی ہے. لیکن جس کے اندر یقین ہو اللہ دینے والوں کو کبھی محروم نہیں کرتا. مہمان نواز. آج مہمان آ جائے اور رمضان آنے والا ہے، آپ بھی سنیں گے آج ہی پکوڑے بنائے تھے، آج ہی یہ آ گیا. اور حدیث کہتی ہے لا خیر فی من لا یضیف، جو مہمان نواز نہیں ہے اس کے اندر خیر نام کی کوئی چیز نہیں. خیر سے خالی انسان ہے جو مہمان نواز نہیں ہے. وتعین علی نوائب الحق، جہاں بھی حق بات ہوتی ہے اللہ کے رسول فرماتے مجھے بتاؤ، مجھے بتاؤ، میں یہ کام کرتا ہوں. کاش یہ 6 صفات امت کے اندر آ جائیں، ان کی ہر پریشانی ختم ہو جائے. تو خیر خواہ اور ہمدرد بننے کا یہ طریقہ ہے کہ 6 نبوی صفات کو اپنے اندر پیدا کرو. کون کون سی صفات ہیں؟ پہلی صفت سچائی، صلہ رحمی، مہمان نوازی، کسی کا بوجھ اٹھانا، جو کما نہیں سکتا اس کو کما کے دینا. اور چھٹا، جہاں بھی حق بات ہے نا اس کا ساتھ دینا. حق کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کو.
حق کس کو کہتے ہیں؟ حدیث کو، اس کا ساتھ دینا۔ میں ایک بات کر رہا ہوں، قرآن کی اور بات ہے، میرا ساتھ نہیں، قرآن کا ساتھ دو۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، بہت گہرا دوست ہے، دوستی کا حق کیسے ادا کرے گا؟ حدیث کی بات کو یہ مانے، میری بات کو نہ مانے، یہ ہے حق کا ساتھ دے گا۔ یہ جو رویے ہے نا، یہ تو میرا رشتہ دار ہے نا، یہ تو میرا دوست ہے نا، اور بس یہ معاشرے میں کام بھی تو کرنا ہے نا، معاشرے میں رہنا بھی تو ہے نا۔ تو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ ہمدردی اور خیر خواہی کا مفہوم دیکھیے، مفہوم یہ ہے میرا رب راضی ہونا چاہیے، دنیا کا ایک ایک فرد ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، میرے رب کی رضا مجھے چاہیے، وہ راضی ہو گیا، پوری دنیا کو نکیل ڈال کے میرے سامنے لے آئے گا۔ کسی کی جرأت کیا ہے؟ ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن، پوری کائنات کے دل میرے رب کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، یقلبها کیف یشاء۔ مثال دینا ممکن نہیں ہے اللہ کے لیے، میں سے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ جدھر چاہے دلوں کو پھیر دے، کسی کی جرأت کیا ہے کہ آگے سے چون چرا کرے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، من التمس رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ وارض عنہ الناس، جو اللہ کو راضی کرتا ہے دنیا ناراض ہو جاتی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، میرے بندے مجھے راضی کیا ہے نا، خوش ہو جا، جتنے ناراض ہے نا یہ تیری منتیں کریں گے آگے۔ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ، جس نے لوگوں کو راضی کیا، رب کو ناراض کیا، اللہ فرماتے مجھے ناراض کر لیا نا، میں ان سے تمہیں جوتیاں مرواؤں گا۔ جن کو راضی کر کے رب کو ناراض کیا، ایک وقت آتا ہے انہی سے جوتیاں کھانی پڑتی ہیں، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ آج وقت ہے 500 صحابہ سے ملاقات کرنے کا شرف لینے والے امام شافعی کہا کرتے تھے، رضا الناس غایہ لا تدرک۔ لوگ ساری زندگی راضی نہیں ہو سکتے، جو چاہے کر لو، آپ ہمت کر لو، لوگ راضی نہیں ہوں۔ وہ ایک بادشاہ تھا نا، وہ کہتا ہے پتہ نہیں لوگ مجھ سے راضی نہیں ہیں، کیا کروں؟ وزیر نے حکم دیا کہ 5 جو ہے دینار ان کو سب کو نا وہ آرڈر کرو کہ ساری رعایا کو 5 دینار دے۔ انہوں نے دے دی، لوگ پھر بھی کہنے لگ گئے اللہ ساڑھی قیمت تو پھر 5 دینار ہی رہی نا۔ اس نے کہا اچھا اور بڑھا دو، انہوں نے اور بڑھا دیے، اچھا یہ سچی مجھے سانون خرید ہوئی۔ اس نے کہا سب کو 5 جنوں جوتے لگاؤ، نہ ادھر سے راضی ہوں گے نہ ادھر سے راضی ہوں گے۔ دنیا راضی نہیں ہوتی، میرے بھائیو اس کو راضی کیا کرو۔ احمد ابن حرب بیان کرتے ہیں، اور اس نقطے کو اپنے دل میں آج کی مجلس کا تحفہ سمجھ کے چھپا لو میرے بھائیو۔ عبدت اللہ 50 سنہ، 50 سال ہو گئے نماز، سجدے، رکوع، تہجد، ذکر، عبادت، ریاضت، انابت کر کر کے تھک گیا ہوں، 50 سال کا عرصہ ہو گیا، عبادت میں لذت نہیں آئی جب تک 3 کام نہیں کر رہے۔ احمد بن حرب نے کون سے کام بتائے ہیں؟ ترکت رضا الناس حتی قدرت ان اتکلم بالحق، میں نے سب سے پہلے لوگوں کو راضی کرنا چھوڑا، میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا اور میری زبان پہ اللہ نے حکمت و دنائی اور حق کو جاری کر دیا۔ اور میں سجدے میں جاتا ہوں تو میرا جی چاہتا ہے میں اٹھوں ہی نہ، میں رکوع میں جاتا ہوں تو میرا جی چاہتا ہے میں رکوع میں ہی پڑا رہوں، میں قیام کرتا ہوں تو جی چاہتا نہیں میں رکوع میں چلا جاؤں، میں قرآن پکڑ کے بیٹھتا ہوں تو کہتا ہوں کہ اور تھوڑا سا وقت مل جائے۔ لذت ملتی ہے کب ملی؟ جب میں نے لوگوں کو راضی کرنا چھوڑا، رب کو راضی کرنا شروع کر دیا۔ ترکت صحبت الفاسقین حتی وجدت صحبت الصالحین، میں نے فاسق، فاجر، برے لوگوں کی دوستی یاری چھوڑی، اللہ نے 2 انعام دیے، اللہ نے نیک لوگ میرے دوست بنا دیے۔ ساتھ فائدہ کیا ہوا؟ میں ذکر کرتا ہوں
اتنا کھانے میں لذت نہیں آتی جتنا سبحان اللہ کہنے میں لذت آتی، الحمدللہ کہنے میں لذت آتی، اللہ اکبر کہنے میں لذت آتی۔ دل ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں ساری دنیا کی خوشیاں اللہ نے مجھے ہی دے دی ہے۔ کب؟ جب میں نے غلط لوگوں کا ساتھ چھوڑا تب جا کے یہ بات بنی۔ اور تیسرا کام، ترکت لذت الدنیا ووجدت لذت الآخرہ، میں دنیا کی رنگینیوں سے دل اٹھا لیا کہ یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے۔ اللہ نے دنیا بھی دے دی اور آخرت کی لذتیں بھی دے دی۔ کیسے دے دی؟ ایسے کام مجھ سے کروائے کہ مجھے یقین اللہ نے کروا دیا جنت تیرے لیے تیار ہے۔ آج یہ مسئلہ مشکل ہو گیا امت کے لیے، ہم بزدل ہیں، ڈرپوک ہیں۔ یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، لوگ کیا کہیں گے؟ بھن نکال لیتے ہو کہ لو مجھے اس نے سمجھا کیا ہے، شیطان کے سامنے ڈھیر ہو جاتے ہو۔ وہاں بہادری دکھاؤ نا، وہاں شجاعت بنو نا۔ میں نے شیطان کو کامیاب نہیں ہونے دینا، اس کی ناک پہ ایڑی لگاؤ، تیری جرت کیا ہے مجھے تو ورغلائے۔ سیدنا عمر جا رہے تھے، غلام گھوڑے پہ تھا، تھک جاتے نا آج کل عورتیں بھی تھکاوٹ کے بعد جوتی اٹھا کے سر پہ رکھ لیتی، کبھی ہم نے دیکھا کیوں جو ہوتا ہے نا؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جوتی اتاری اور کندھے پہ رکھ لی۔ کہاں مدینہ اور کہاں جابیہ مصر سواری پہ گئے، کبھی وہ سوار ہوتے ہیں کبھی غلام سوار ہوتا ہے۔ جب وہ جابیہ مصر کے قریب پہنچے تو باری یہ تھی کہ غلام سواری پہ ہوگا اور مسلمانوں کا خلیفہ پیدل چل رہا ہوگا۔ عیسائی پادری نے دیکھ کے کہہ دیا یہ سچے لوگ ہیں، ہماری کتاب بھی کہتی ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ بادشاہ جو وقت کا وہ پیدل ہوگا، غلام سواری پہ ہوگا۔ جب وہ جوتا رکھا نا کندھے پہ تو ساتھ ساتھ کہتے ہیں خلیفۃ المسلمین لوگ کیا کہیں گے؟ کیا کہا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اگر آج کل کے اعتبار سے میں اس بات کی وضاحت کروں تو میں یہ کہوں گا کہ سعد نے شاید یہ کہا ہوگا کہ لوگ یہ نہ کہیں ان کے پاس تو ایٹیکیٹس ہی نہیں ہیں، مینرز ہی نہیں ہیں، ان کو زندگی گزارنے کے طور طریقے نہیں آتے۔ سیدنا عمر چلتے چلتے رک گئے کہ سعد تیرا مقام بڑا ہے، کہیں تم ساتھ نہ ہوتے تو میں مار مار کے تجھے عبرت بنا دیتا۔ تو مجھے کہہ رہو کہ لوگ کیا کہیں گے؟ اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، ذلیل ترین قوم تھے ہم، چھوٹا پتھر دیکھ کے سجدہ کرتے، بڑا ملتا اس کو پھینک دیتے، اس کو رب بنا لیتے، اس سے بڑا ملتا اس کو پھینک کے اس کو رب بناتے۔ ذلیل ترین قوم تھے ہم، ہمیں تو اللہ نے عزت دی ہی اسلام کی وجہ سے۔ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، دین چھوڑ کے اگر ہم نے عزت چاہی تو اللہ ہمیں دوبارہ ذلیل کرنے پہ بھی قادر ہے۔ عزت تو دین میں ہے، عزت تو ایمان میں ہے، عزت تو قرآن و حدیث پہ عمل کرنے میں ہے۔ تم نے یہ بات کیا کہہ دی کہ لوگ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ بزدلی چھوڑیے، شجاع بنیے، بہادر بنیے، رب کو راضی کرنا، رب کو خوش کرنا، رب کی خوشنودی کو اپنا ہدف بنا لیجئے۔ اللہ کی قسم آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں، روایت کے لفظ میں کہ ایک آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کیسا دیا ہوگا، وہ صحابی روایت کرتے ہیں راوی کہ ہم جا رہے تھے تو کھوپڑیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، جنگ کا ماحول تھا، تو گردنیں اتری ہوئی اور ایک بندہ آرام سے گھوڑا سے باندھا ہوا ہے اور ان کے درمیان سویا ہوا ہے۔ ہم دیکھ کے خوفزدہ ہو گئے کہ یہ بندہ یہاں لیٹا ہوا ہے، ہم سے یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ یہ کیا پڑا ہوا ہے۔ اس کو اٹھا کے کہتے ہیں اور تم کیا کر رہے ہو؟ تو وہ اٹھ کے اپنے منہ پہ ہاتھ پھیرتا، چونکہ سویا اٹھا نا، تو آپ پڑھتا، کہتا خیر ہے؟ کہتے ہیں آپ کو خوف نہیں آ رہا؟ کہاں لیٹے ہو؟
مسکرا کے کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے، اگر میں ان کھوپڑیوں سے ان چیزوں سے ڈر جاؤں تو میرا رب کہے گا میرے علاوہ کسی اور سے بھی ڈرتے ہو۔ پھر اس نے اسی طرح ہاتھ رکھا اپنے سر کے نیچے، کہتا ہے آپ کا کوئی کام ہے تو مجھے بتائیں، مگر نہ مجھے سونے دے، مجھے ذرا نیند آئی ہوئی ہے۔ حجاج بن یوسف نے جب سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے کو طلب کیا نا، تھا تو ظالم یہ، تو سعید کو جب لے کے آئے، انہوں نے غسل کیا، وضو کیا، دربار میں آ گئے۔ حجاج ان کو سزا دینا چاہتا تھا، جب آ کے کہتے ہیں ہاں بھائی، کہا تم سعید ہو؟ کہا جی ہاں سعید ہوں، خیر ہے؟ سعید بن جبیر تو سعید بن جبیر تھے، تو نا حجاج تھوڑا سا دیکھا تو پچھلے پاؤں نا جلدی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سیکٹری ساتھ گیا، پوچھا کیا ہوا؟ کہتے ہیں یہ سعید ہی ہے؟ کہتے ہیں ہاں سعید ہی۔ کہتے ہیں نہیں، مجھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے کندھے پہ دو شیر بیٹھے ہیں، پتہ نہیں یہ پہلے مجھے دبوچ لے گا کہ یہ پہلے دبوچ لے گا۔ اس کے دل میں رب کا خوف آتا ہے۔ اور میں اس دن قصہ پڑھ رہا تھا کہ ایک آدمی کو سزا یہ دی گئی کہ اس کو کمرے میں بند کر دیے، بھوکا شیر اس کے کمرے میں داخل کر دو، یہی اس کی سزا ہے۔ بھوکا شیر ہوگا کیا کرے گا؟ جو ہی شیر کو داخل کیا، شیر اچھلا تو اس کی زبان سے نکلا اللہ اکبر، تو شیر اسی طرح اپنی دم ہلاتا بیٹھ گیا، منہ جا کے کپڑے کو لگا، کچھ دیر کے بعد کھولا تو شیر بیٹھا ہوا ہے اور وہ بندہ کھڑا ہے۔ پوچھا آپ کو شیر نے کچھ کہا نہیں؟ کہا وہ اس نے منہ لگایا تھا تو میں تو سوچ رہا تھا دلائل کہ شیر کا لعاب پاک ہے کہ ناپاک میں، تو وہ حدیثیں یاد کر رہا تھا۔ لیکن جب تک یقین نہ ہو میرے بھائیوں یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ یزید بن مہران نے جب دیکھا کہ ان کے ماموں باہر نکلتے، اس کو بھی پیسے دے، اس کو بھی دے، اس کو بھی دے، پوچھتا ماموں آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ آپ بانٹتے ہی رہتے ہیں۔ کہا بیٹا جتنا دیتا ہوں اس سے زیادہ میرا رب دے دیتا ہے مجھے۔ کہتے اچھا؟ گھر گئے، جو جمع کیے ہوئے تھے درم و دینار لا کے بانٹ دیے، ایک دن، دو دن، تین دن، کہتے ماموں مجھے تو نہیں ملے۔ کہا بیٹا رب کو آزماتے نہیں ہیں، رب آزمانے کی چیز نہیں، رب پہ توکل کر کے یقین کریں سے ملتا ہے، اس لیے رب پہ یقین کریں۔ جب یقین ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کسی کو محروم نہیں کرتا۔ خیر خواہ اور ہمدرد بننا ہے، یہ 6 صفات اپنے اندر پیدا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 صفات ایک ہی حدیث میں بیان کی ہے، جس کے ذریعے اب ہم درد بن سکتے ہیں، خیر خواہ بن سکتے ہیں۔ صحابی آ کے سوال کرتے ہیں ای الناس احب الی اللہ، اللہ کے پیغمبر کائنات میں سب سے محبوب انسان اللہ کے نزدیک کون ہے؟ قال انفعهم للناس، جو جتنا لوگوں کو نفع دیتا ہے نا وہ اتنا ہی اللہ کا پیارا ہے۔ آج گھروں میں لڑائی پتہ کیا ہے؟ یہ لڑائی نہیں ہے کہ اٹھ کے کام کر لو، لڑائی یہ ہے آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے سارے جہان کا، آپ وہ کام ہی کو نہیں، کبھی اس کا کام کر رہے کبھی اس کا کام ہے۔ کتنی بدبختی ہے اور کتنی غلط اور نیگیٹو سوچ ہے کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں جن کو 30 لوگوں کی طاقت اللہ نے دی تھی، انہ اعطی قوت 30، اللہ نے اپنے پیغمبر کو 30 لوگوں کے برابر طاقت دی تھی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول اتنے کام کرتے حین حطمہ الناس، جب لوگوں کے کاموں نے توڑ کے رکھ دیا، آپ تہجد کبھی کبھی بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے۔ اور آج جھگڑا کیا ہے؟ لو ان کو کام ہی کوئی نہیں ہے، کبھی اس کا کام کر رہے ہیں کبھی اس کا کام کر رہے ہیں۔ یہ اصل میں محرومی کی سوچیں ہیں، محرومی کی سوچیں ہیں۔ صحیح سوچ کیا ہے؟ یا اللہ یہ زندگی دی ہے، اس سے دین کا کوئی کام لے لے، کسی کی خیر خواہی کا کام لے لے، کسی کی ہمدردی کا کام لے لے، یہی تو زندگی ہے۔ کسی نے پوچھا من اسعد الناس، کائنات میں سب سے خوش نصیب کون ہے؟
جواب ملا من اسعد الناس، جو جتنا لوگوں میں خوشیاں بانٹتا ہے وہ اتنا ہی اللہ کے ہاں خوش نصیب ہے۔ پھر پوچھا من اسعد الناس، لوگوں کو سب سے زیادہ خوشیاں دیتا کون ہے؟ کہا گیا من اسعد الناس، جو جتنا زیادہ خوش نصیب ہو اتنا دنیا کو زیادہ خوشیاں دیتا ہے۔ صحابی نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ ای العمل احب الی اللہ، اللہ کے رسول سب سے پیارا عمل کون سا ہے جس سے انسان اللہ کا پیارا بن جاتا؟ آپ نے 5 کام بتائے، یاد کیجئے گا، یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں لیکن بڑے بابرکت ہیں۔ پہلا کام سرور تدخلہ فی قلب مسلم، کسی کے دل میں خوشی پیدا کر دینا، کسی کے دل میں خوشی پیدا کر دینا، کسی کو خوش کر دینا۔ کیسے خوش کر سکتے؟ سیدنا انس کہاں سے تلاش کر کے لائے؟ وہ جب گھر سے نکلتے نا تو ہاتھ کو خوشبو لگا لیتے، پوچھتے آپ نے خوشبو کیوں لگائی ہے؟ کہتے جب میں ملوں گا نا تو میرے بھائی کو خوشبو آئے گی، اس کے دل میں خوشی آئے گی تو میں اللہ کا پیارا بن جاؤں گا، میں مصافحہ کروں گا۔ ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان یتفرقا، جب 2 مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، ملتے ہیں، دونوں کے ہاتھ جدا بعد میں ہوتے ہیں، دونوں کے گناہ پہلے معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ میرے رب کا دین کتنا پیارا ہے، میرے رب کا دین کتنا خوبصورت ہے۔ مصافحہ کرو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، پھر بھی مصافحہ کرتے ہوئے 4 انگلیاں کرتے ہیں، کوئی ہاتھ بند کر کے مصافحہ کرتا ہے، ویسے کہے گا میں بہت چیمپئن آدمی ہوں، مصافحہ کرنے کا طریقہ نہیں سیکھا۔ آپ اچھے انداز سے مسکراہٹیں بکھیرتے ہوئے، تبسم کرتے ہوئے، خندہ پیشانی سے، کھلے چہرے سے کسی کو ملو، اپنائیت دو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصافحہ اللہ کے رسول کسے کرتے؟ خود ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے جب تک دوسرا چھوڑ نہ دیتا۔ اور آج ہماری انخ ہی بڑی ہے، لو میں مصافحہ کروں، اینا نہیں ٹائم ہے گا۔ اللہ کے رسول سے بڑھ کے مشغول کون تھا؟ آپ اس نیت سے مصافحہ کریں، میرے گناہوں کو اللہ معاف کر دیں گے۔ اور اللہ کے رسول کا طریقہ بھی یہ تھا، ایک مرتبہ جس سے ملاقات کر لیتے اس کو شک ہو جاتا کہ شاید زندگی میں سب سے زیادہ میرے ساتھ ہی پیار اللہ کے رسول کو ہے۔ وہ سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے نا، عمر بن عاص، کہ میری جب پہلی ملاقات ہوئی تو میں گھر گیا تو میرے دل نے کہا لگتا ہے کہ جو میرے ساتھ اللہ کے رسول کو پیار ہے نا کسی کے ساتھ نہیں۔ کلک ہوئی، کہتے میں آج پوچھ کے ہی آتا ہوں، آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ من احب الناس الیک، سب سے زیادہ پیارا آپ کے نزدیک کون ہے؟ قال عائشہ، سیدہ عائشہ۔ قال لا من الرجال، مردوں میں سے کون؟ قال ابوها ابو بکر۔ میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ میں نے تو کہا میرا نام لیں گے۔ قلت ثم من، پھر کون؟ قال عمر، پھر عمر۔ میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ قلت ثم من، پھر کون؟ قال عثمان۔ قلت ثم من، پھر کون؟ قال علی۔ 10 نام گن دی اللہ کے رسول نے، میرا نام ہی نہیں آیا۔ تو میں مسکرانے لگ گیا، کہا کیا ہوا؟ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر، میں تو یہ نیت لے کے آیا تھا کہ جو ہی میں کہوں گا کہ سب سے زیادہ پیار کس سے ہے تو اللہ کے رسول فرمائیں گے آپ ہی سے تو ہے۔ یہ شک کیوں پڑا؟ اتنی محبت دیتے، اتنی اپنائیت اللہ کے رسول دیتے، جس کو ملتے اس کو ساری زندگی ملاقات یاد رہتی۔ اللہ ہمیں بھی ایسا اخلاق نصیب فرمائے۔ سیدہ عائشہ کسی کو صدقہ دیتی، درم و دینار، کہتی واپس لاؤ، درم و دینار پہ خوشبو لگاتی۔ مومنوں کی ماں یہ کیا کہتی ہیں؟ ایک ہے درم و دینار کا صدقہ، جب خوشبو آئے گی فقیر خوش ہوگا، اس کے دل میں خوشی پیدا ہوگی، ساتھ ہی میں اللہ کی محبوب بھی بن جاؤں گے۔ ذہن ہے نا۔ اور آج ہم کہتے ہیں جو پھٹا ہوا نوٹ ہے نا، اے دے دے یار فرینو،
جن کو اللہ نے پیارا بنایا ہوتا ہے وہ اچھی چیز دیتے ہیں، وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے چیز ایسی دیتے ہیں اگر اس کو ملے تو وہ پسند کرتے ہیں مجھے ملے۔ دوسرا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او تطرد عنہ جوعا، کسی کو بھوک لگی ہے تو اس کو کھانا کھلا دو، کسی کو بھوک لگی ہے تو اس کو کھانا کھلا دو۔ قیامت کے دن ہوگا اللہ فرمائیں گے ابن آدم، آدم کے بیٹے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ کہ اللہ آپ تو سب کو دیتے، آپ کیسے بھوکے تھے؟ میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میرا پتہ نہیں لیا۔ اللہ آپ تو خالق مالک، کہا جب میرا بندہ بیمار تھا تم نے اس کا پتہ لیا ہوتا، تیمارداری کی ہوتی تو میری رحمت تمہیں وہاں نصیب ہو جاتی۔ رحمت کیسی ہے؟ حدیث میں آتا ہے جو صبح کے وقت کسی کی بیمار پرسی کرنے جائے، 1 نہیں 10 نہیں 1000 نہیں 70,000 فرشتے صبح سے شام تک اس کی بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کی بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ آج جتنے مرضی پیسے کھلا لو، آپ تجربہ کر لو، 700 ووٹر آپ کے لیے دعا نہیں کرے گا، جو مرضی کر لو، 70,000 فرشتے بخشش اور برکت کی دعائیں کرتے ہیں۔ کھانا کھلاؤ اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو خوشی محسوس کرو میں کسی کو کھلا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول جب مدینے میں قدم رکھا تو پہلا پیغام یہ تھا افش السلام، لوگوں سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، وصلوا الارحام، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، تہجد پڑھا کرو، تدخلون الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آپ نے فرمایا ان فی الجنت لغرفا، جنت میں ایسے گھر ہیں جو کرسٹل کے بنے ہوں گے، کرسٹل کے گھر، یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، اپنے گھر میں بیٹھے پوری جنت کا نظارہ کر رہے ہوں گے، اور جنت میں جہاں بھی جائیں گے پورا گھر دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا اعد اللہ لمن، اللہ کے رسول کس کے لیے اللہ نے تیار کیے ہیں؟ فرمایا لمن اطعم الطعام، جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، وَأَلَانَ الْكَلَامِ، جس کی زبان میں نرمی ہے، گالی نہیں، نرمی ہے، لان تان نہیں، نرمی ہے، غیبت چغلی نہیں، خیر کی بات، نرمی والی زبان ہے۔ لمن افش السلام، جو سلام کو عام کرتا ہے، وصلی باللیل والناس نیام، لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور یہ تہجد پڑھ رہا ہوتا ہے۔ یہ کرسٹل کے گھر اللہ نے جنت میں ان کے لیے تیار کیا۔ حدیث میں آتا ہے ایما مسلم اطعم مسلما علی جوع، کسی مسلمان کو بھوک ہے، کوئی مسلمان اسے کھانا کھلا دیتا ہے، اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ، اس کے بدلے اللہ اسے جنت کے کھانے کھلائے گا۔ ایما مسلم سقا مسلما علی ظمأ، کوئی مسلمان کسی مسلمان کی پیاس کے وقت اسے پلا دیتا ہے، سقاہ اللہ من رحیق المختوم، اللہ جنت میں رحیق المختوم پاکیزہ شراب اسے پلائیں گے۔ ایما مسلم کسا مسلما، جو مسلمان کسی مسلمان کو لباس دے دیتا ہے، کساہ اللہ من خضر الجنہ، اللہ جنت کے سبز لباس اسے قیامت کے دن پہنائیں گے۔ رمضان آنے والا ہے مسلمانوں، اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو بخل نہ کرو، کبھی تو اپنی گاڑی پہ بیٹھو، کبھی تو کسی کو ساتھ لو، بازار کا چکر لگاؤ، راستوں میں دیکھو بوڑھے بیٹھے ہیں، بوڑھی ماں بیٹھی ہے، عورتیں بیٹھی ہیں، جا کے کہو السلام علیکم بزرگوں، یہ آپ کی طرف سے عید کا تحفہ ہے، یہ ساتھ سلائی بھی ہے، آپ نے یہ نیا سوٹ سلا کے پہننا ہے، ذرا کر کے تو دیکھو۔ وہ کہاں گئے سارے کے سارے رویے؟ آج لینے کی چکروں میں سارے لوگ ہیں، کبھی دے کے بھی دیکھو نا کتنی لذت آتی ہے۔
کبھی خوشی میں شریک تو کسی کو کیا کرو. جس طرح میں چاہتا ہوں عید کا خوشی مناؤں، میرے بچے بھی خوش ہوں، یہ بھی سوچا کرے کتنے یتیم ہیں، ان کی خوشی کون پوری کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا طریقہ بتایا، او تکشف عنہ کربہ، کسی کی تکلیف کو دور کرو تم خیر خواہ بنو گے، ہمدرد بنو گے. تکلیفیں دور کیا کرو، تکلیفیں دیا نہ کرو. بینما رجل یمشی بطریق اذ وجد غصن شوک فأخره فشکر اللہ له وفی روایت اخرى فغفر له فأدخل الجنہ. آدمی جا رہا تھا، اسے کانٹے نظر آئے، اس نے کانٹے پکڑے اور راستہ صاف کر دیا. کانٹوں کا کتنا بوجھ ہوتا ہے؟ کیوں جی؟ کتنا وزن؟ کرین کے ساتھ پیچھے کرنے پڑتے ہیں کہ ہاتھ سے ہی؟ 10-20 کلو کے تو کانٹے ہوں گے نا. بولیں، صرف کانٹے اٹھا کے سائڈ پہ کر دیے، راستہ صاف ہو گیا. اللہ کو یہ عمل خیر خواہ ہمدردی کا اتنا پسند آیا، اسی وجہ سے اللہ نے اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر کے جنت بھیج دیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میں جب معراج پہ گیا مجھے جنت کی سیر کروائی گئی. رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ، میں نے جنت میں دیکھا ایک بندہ اچھل رہا ہے، جھوم رہا ہے خوشی سے. میں نے کہا یہ بندہ جنت میں کیسے آ گیا؟ جواب دیا جبریل نے، بشجرۃ قطعها عن ظہر الطریق كانت تؤذی الناس. راستے میں ایک درخت تھا، مسافر گزرتے تھے تو بڑی تکلیف ہوتی تھی. اس نے کلہاڑا پکڑا اور اچھل اچھل کے کاٹنا شروع کر دیا. ادھر درخت کٹ گیا. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، روح قبض کروائی اور اچھلتے اچھلتے جنت میں لا کھڑا کیا. میں سوچ رہا تھا کتنا اچھا موقع تھا وہ. آج کو درخت کاٹنے لگے تو اسٹے لے آتے ہیں کہ نہیں یہ تھے رہے گا. ساری دنیا تنگ ہو رہی ہے تو ہوتے رہے. جب تک میرے دل کے اندر مسلمان کی خیر خواہی نہیں ہوگی، کبھی میرے دل میں چین پیدا نہیں ہوگا، کبھی میرے دل کے اندر سرور پیدا نہیں ہوگا. چوتھا کام اللہ کے رسول نے بیان کیا، وَتَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا، کسی کا قرض اتار دیا کرو. مَنْ مَحَ عَنْ غَرِيمِهِ أَوْ عَفَ عَنْهُ كَانَ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جو کسی کا قرض معاف کر دے یا کسی کا قرض اتار دے، اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. اور جو قرض دیا ہے کسی کو آپ نے، ڈھیل دے دو. ابھی نہیں آپ کے پاس، چلو 15 دن اور لے لو، چلو 15 دن اور لے لو. اگر آپ کی ضرورت پوری ہے، آپ کے پاس زائد پیسے، اس کو موقع دے دو، سپیس دو. فائدہ کیا ہوگا؟ ایک بندے کے نام اعمال کو پیش کیا گیا، اس کی نیکی نکلی کوئی نہیں. فرشتوں سے پوچھا کوئی ہے نیکی؟ کہا اللہ ایک ہی نیکی ہے کہ قرض دیتا تھا، جب اپنے غلام کو بلا کے کہتا اگر وقت پہ قرض یہ نہ دے سکا تو اس کو ڈھیل دے دینا، اور ساتھ یہ کہتا لعل اللہ یتجاوز عنا، شاید اللہ ہمیں بھی ڈھیل دے دے. اللہ نے پوچھا تم ایسے کیوں کرتے تھے؟ کہ اللہ مجھے ترس آتا تھا کہ چلو مجبور ہے. کہا میرے بندے میں اسی نیکی کی وجہ سے تمہیں جنت دیتا ہوں، ڈھیل دو. رسول اکرم نے فرمایا من سرہ ان ینجیہ اللہ من کرب یوم القیامہ، جو قیامت کی مصیبتوں سے نجات چاہتا ہے اس کو چاہیے 2 کام کر لے. فلینفس عن معسر، تنگ دست کو مہلت دے دے. او یضع عنہ، یا اس کا قرض دور کر دے. قیامت کی کوئی تکلیف اللہ ہونے نہیں دیں گے. آخری بات اور اس حدیث کی 5ویں بات جو اللہ کے رسول نے بیان کی ہے، اس بات کو بیان کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال کروں گا. اعتکاف کتنے دن کی ہوتی ہے؟ 10 بولے 10 دن. ویسے ایک دن بھی اعتکاف ہو سکتی ہے، ایک رات کی بھی اعتکاف ہو سکتی ہے. یاد رکھیے سیدنا عمر نے نظر مانی تھی اسلام سے پہلے کہ ایک رات میں نے اعتکاف کرنی. اللہ کے رسول سے پوچھا، آپ نے فرمایا کر لو نظر پوری.
10 دن اعتکاف کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے 20 دن بھی کی۔ حدیث کہتی ہے وَلَأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي وَأَقْضِيَ لَهُ حَاجَتَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ شَهْرًا فِي هَذَا الْمَسْجِدِ۔ پورے مہینے کی اعتکاف کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں بھی مسجد نبوی میں ایک نماز 1000 نماز سے افضل، لیلۃ القدر 83 سال 4 مہینوں سے افضل۔ کتنا اجر ہے ایک مہینہ اعتکاف، اور اعتکاف بھی کرے کائنات کی اعلیٰ ہستی اور کرے بھی مسجد نبوی میں۔ فرمایا اس سے زیادہ اجر، اس سے زیادہ پیارا عمل یہ ہے کہ میں کسی مسلمان کے ساتھ جاؤں اس کی خیر خواہی اور ہمدردی کرنے کے لیے اور اس کا کام ہو جائے۔ مجھے ذرا وزن تو کر کے دکھاؤ کہ اللہ کے رسول ایک مہینہ مسجد نبی میں نمازیں پڑھائیں اور اعتکاف بیٹھیں، مجھے ذرا اس کی نیکیوں کا حساب تو نکال کے دو۔ اور بندہ ایک کسی کے ساتھ گیا ہے اس کی خیر خواہی ہمدردی کرنے کے لیے، حتی یتہیأ لہ، اس کا کام ہو گیا ہے، اس سارے اجر سے زیادہ اس کا اجر ہے۔ آج ہم بھول چکے ہیں۔ آج آؤ اللہ سے عہد کرو کہ اللہ ہمیں آئندہ سے خیر خواہی کرنے کی توفیق دے، ہمدردی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن سب سے بڑے ہمدرد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے۔ جس طرح اللہ تیرے گھر میں بیٹھے ہیں تو سب کی اپنی اولادوں کو، اپنے والدین کے ساتھ ان سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر انتظامیہ ناراض نہ